دوستو دنیا کے مختلف ممالک نے ایک دوسرے کو بہت ہی عجیب و غریب گفٹ سے نوازا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے ملک نے کون سے ملک کو سب سے زیادہ عجیب و غریب گفٹ دیا ہے۔ سب سے پہلا جو گفٹ ہے ہماری لسٹ میں وہ ہے اسٹیچو آف لبرٹی، جو فرانس نے یو ایس اے کو اکتوبر 28 1886 میں دیا۔ اسٹیچو آف لبرٹی کی اونچائی 93 میٹرز ہے۔ وہ نیو یارک ہاربر میں لگایا گیا۔ اس کو ہر سال 3.2 ملین وزٹرز دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں۔ اسٹیچو آف لبرٹی اسٹیل اور کاپر کا بنا ہوا ہے، جس کی کے دور میں مالت 5.7 ملین US ڈالرز ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی فرانس نے یو ایس اے کو کیوں گفٹ کیا؟ اس لیے گفٹ کیا کیونکہ یہ یاد دلاتا ہے یو ایس اے کی فریڈم کے لیے جنگ تھی برٹش امپائر کے ساتھ، اس کا کامیابی سے ختم ہونے کی یاد دلاتا ہے، جس میں فرانس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ناروے ہر سال یو کے کو ایک کرسمس ٹری گفٹ کرتا ہے، 1947 سے جو ٹرفلگر اسکوائر میں لگایا جاتا ہے۔ اس کو ہر سال 40 ملین جو وزٹرز ہیں وہ دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ جو کرسمس ٹری یو کے کو ناروے گفٹ کرتا ہے وہ 50 سے 60 سال پرانا ناروین اسپروس ٹری ہوتا ہے، جس کو 500 سفید لائٹ سے سجایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو گفٹ کیا جاتا ہے۔ ناروے یہ کرسمس ٹری جو ہے وہ ہر سال یو کے کو کیوں گفٹ کرتا ہے؟ ہر سال ناروے میں ایک 50 سے 60 سال پرانا اسپروس ٹری چوز کیا جاتا ہے، پھر اس کو بہت ہی نزاکت کے ساتھ کاٹا اور سجایا جاتا ہے، اور پھر کو یو کے کو ایز اے سمبل آف فرینڈشپ بھیجا جاتا ہے، کیونکہ یو کے نے نئے وار کے دوران ناروے کی ہیلپ کی تھی جب ایک دن کے لیے نازیز نے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ اپریل 20 1972 میں چائنا نے یو ایس اے کو 2 جائنٹ پینڈاز گفٹ کیے تھے، جن کے نام ہسنگ اور لنگ لنگ تھے، جن کو ہر سال 20,000 سے زیادہ لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ 1958 سے 1982 تک چائنا نے دنیا کے مختلف ممالک کو 23 پانڈاز گفٹ کیے۔ 1972 میں یو ایس اے کو یہ 2 جائنٹ پانڈاز کیوں گفٹ کیے تھے؟ وہ اس لیے گفٹ کیے تھے کہ رچرڈ نکسن جو کہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 1972 میں چائنا کو آفیشلی وزٹ کیا، اور چائنا نے ایز اے ڈپلومیٹک گفٹ کے طور پر ان کو 2 جائنٹ پینڈاز گفٹ کیے۔ نشانی تھی کہ چائنا جو ہے وہ یو ایس اے سے بہتر تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ فرانس نے 1945 میں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار 1945 سے لے کر آج تک فرانس جو ہے وہ اوٹاوا کینیڈا کو 10,000 ٹیولپس بھیجتا ہے، جن کو اگر ہم 1945 سے آج تک کاؤنٹ کریں وہ تقریباً 8,30,000 سے زائد ہوتے ہیں۔ 2017 میں ان ٹیولپس میں سے ایک ایسا بھی ٹیولپ تھا جو بالکل کینیڈا کے جھنڈے جیسا تھا۔ فرانس اوٹاوا کو یہ ٹیولپس ہر سال کیوں بھیجتا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران 1945 میں ایک ڈچ رائل فیملی تھی جس کو کینیڈا نے شیلٹر دیا تھا، اس سے خوش ہو کے فرانس 1945 سے آج تک ان کو یہ پھول بھیجتا رہتا ہے۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یو کے اور رشیا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن 1943 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، کیونکہ وہ الائز تھے، اور نومبر 29 1943 کو یو کے نے رشیا کو سورڈ آف اسٹیلن گریڈ گفٹ کی۔ اس سورڈ میں یا اس تلوار میں 2 ہینڈل لگے ہوئے تھے، جن کی جو گرپ تھی وہ 18 کیرٹ گولڈ سے بنائی گئی تھی۔ اس تلوار کا دا سورڈ آف اسٹیلن گریڈ تلوار کا جو بلیڈ شیفلڈ اسٹیل سے بنایا گیا تھا۔ اس تلوار کی جو لمبائی تھی وہ 92 سینٹی میٹر تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یو کے نے رشیا کو اتنا اچھا گفٹ کیوں دیا؟ دوستو آپ شاید جانتے ہو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران نازی جرمنی
بہت تیزی سے یورپ کے مختلف ممالک کو فتح کرتی ہوئی آ کر رشیا تک پہنچی، لیکن رشیا میں رشیا کا جو انوائرمنٹ ہے اس سے وہ ناواقف تھے۔ نتیجن جب بیٹل آف اسٹالن گریڈ ہوئی تو اس میں نازی کو پہلی بار شکست ہوئی، جو ان کا سب سے بڑی شکست تھی۔ اس بیٹل میں نازی کے خلاف رشیا کا ہر بوڑھا جوان وہ سڑکوں پہ نکل آیا تھا اور وہ نازی فوج سے لڑے تھے۔ اس فتح سے خوش ہو کر یوکے کے اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایز اے گفٹ وہ جوزف اسٹالن کو یہ تلوار دی تھی۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ 2009 میں جب باراک اوباما کے بھی وزٹ پہ گئے تو وہ ایز اے گفٹ کچھ DVDs اور ایک آئی پوڈ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ وہ جو DVDs تھی وہ ٹوٹل 25 تھی اور مختلف مشہور امریکن موویز جیسے دا گاڈ فادر اینڈ دا وزارڈ اوزی شامل تھیں، اور کہا جاتا ہے وہ آئی پوڈ تھا، اس میں وہ ویڈیوز تھے تب ریکارڈ کیے گئے تھے جب یوکے کی کوئین ایلزابتھ II ہے USA وزٹ پہ گئی تھی۔ آپ کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ ایکس امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما کو گفٹ کے معاملے میں بالکل زیرو سمجھا جاتا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس نے 25 DVDs دی یوکے کے پرائم منسٹر کو اور ایک آئی پوڈ کلاسک دیا کوئین ایلزابتھ II کو۔ 1827 میں ایجپٹ کے مشہور کمانڈر محمد علی نے کنگ چارلز 10 آف فرانس کو ایک جراف گفٹ کیا۔ کمانڈر محمد علی نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ اگر تم ایک جراف فرانس کو گفٹ کرو گے تو شاید وہ ترکوں کی حمایت کریں گریک وار آف انڈیپینڈنس میں گریکس کے اگینسٹ۔ 2009 میں USA نے رشیا کو ایک بہت ہی عجیب و غریب گفٹ دیا۔ وہ اصل میں ایک ریسیٹ بٹن ماڈل تھا جس پہ لکھا ہوا تھا ریسیٹ، جس کو ہم آج ریسیٹ بٹن گفٹ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن وہاں اس میں غلطی یہ ہوئی کہ امریکنز جو ورڈ یوز کیا تھا رشین میں ریسیٹ کے لیے وہ اصل میں رشین میں مطلب تھا اوور چارج، کیونکہ رشیا اور USA کے درمیان سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ ہونے سے آج تک کے تعلقات ہیں وہ بہت ہی نازک رہے ہیں۔ ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ دونوں ملک جو وہ ایک دوسرے پہ ایٹم بم گرانے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس لیے 2009 میں جب باراک اوباما پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو ایک ریسیٹ بٹن گفٹ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کی شروعات پھر سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا اور اس کے 10-11 سال بعد بھی تعلقات بہت ہی خراب ہیں۔ دوستو آپ کو یہ جان کے شاید بہت ہی حیرانی ہو کہ 1972 میں فرانس نے UK کو ایک گفٹ دیا تھا، وہ اصل میں ایک گراس ہوپر وائن کولر تھا جس کی لینتھ تقریباً 6 فیٹ تھی، جو بگ شیپ تھا، اور وہ ایک وائن کولر تھا جو اس وقت کے فرینچ پریزیڈنٹ پومپیڈو نے ڈیوک آف ایڈنبرا تھے ان کو گفٹ کیا تھا، کیونکہ وہ آرٹ کے بہت بڑے مداح تھے۔